انسانی زندگی کے 24 گھنٹے کسی جگہ وہ نوکری بھی کرتا ہوگا، کسی فیکٹری کو بھی وہ رن کرتا ہوگا، کوئی پڑھتا اور پڑھاتا ہوگا، اور لوگ کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تو کرنی ہی کرنی ہے۔ اب ڈیوٹی انسان کی ضرورت ہے، انسان کا مشغلہ ہے، پھر وہ 8 گھنٹے سو کر بھی گزارتا ہے، آرام بھی کرتا ہے۔ ضرورت ہے سونا اور عادت ہے سونا۔ زندگی کا تہائی حصہ انسان سو کے گزارتا ہے، اور پھر بقیہ 8 گھنٹے اسے نجی زندگی گزارنی ہے، بچوں کے ساتھ، اپنے اہلیہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، احباب اور دوستوں کے ساتھ۔ انسانی زندگی کے 24 گھنٹوں میں یہ سارے تصرفات جتنے ہیں، اسلام کی یہ خوبصورتی ہے، اگر اس کے اندر اللہ کی رضا کا پہلو آ جائے تو اللہ اس کی عادت کو بھی اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دیتے ہیں، اس کی ضرورت کو بھی اللہ تعالی عبادت لکھ دیتے ہیں۔ بالترتیب آپ 3 باتیں سمجھیے 24 گھنٹے کی۔ 8 گھنٹے اگر آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، کوئی سوچ رہا ہوگا بھلا شاپ پہ بیٹھنا بھی کوئی عبادت ہے، بھلا آفس میں بیٹھے آپ سائن کر رہے ہیں اور ذمہ داری ادا کریں، یہ بھی کوئی عبادت ہے؟ جی ہاں، عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لو، وہ بھی بہت عمدہ عبادت ہے، رکن ہے اسلام کا، لیکن اگر آپ اس لیے نوکری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تجارت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت ہے اور حدیث کے الفاظ کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحابہ نے نماز پڑھی، ایک شخص نماز پڑھ کے وہاں سے چل دیا، تیزی سے نکل گیا، دیکھنے والے نے کیا کہا، بڑا تیزی سے گیا ہے یہ اپنی تجارت کے لیے، کاش یہ اللہ کی راہ میں جاتا۔ آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا، فرمایا سنو، صوم و صلات کا یہ انسان پابند ہے، ابھی نماز آپ کے ساتھ پڑھی ہے اس نے، اگر یہ اپنے بچوں کے لیے حلال لقمہ اس کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ اگر اس کے بوڑھے والدین اس کے گھر میں موجود ہیں اور ان کے لیے حلال لقمہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں کیا سمجھ آئے؟ اگر انسان نماز کا پابند ہے، روزے رکھنے والا ہے، اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے اور اسی کے مطابق اس کے ایکشنز ہیں، تو یہ شخص شاپ پہ بیٹھا ہو، فیکٹری کے آفس میں بیٹھا ہو، بلکہ میں کہنا چاہوں گا کسی پھٹے پہ بیٹھا ہے تو اس کا بیٹھنا بھی اللہ کے ہاں عبادت ہی لکھا جاتا ہے، کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی تسلیم کیا اور مانا کہ وہ میرا رب ہے، مجھے اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اللہ نے یہ حصہ اس کا عبادت بنا دی۔ آپ نجی زندگی میں آفس کے بعد کام کاج کرتے ہوں گے، بچوں کی تربیت کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، بھلا بچوں کو کھانا کھلانا، ان کے ساتھ نکلنا اور آنا یہ بھی عبادت ہے؟ جی ہاں، اخراجات کرنا یہ بھی عبادت ہے، تو ضرورت ہے، بچوں کی پرورش کرنا تو واجب ہے، بچوں کے اخراجات کو پورا کرنا تو واجب ہے، لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ تم اگر اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو واجب ہے اس کی ضروریات پوری کرنا، اور اگر نیت یہ ہو اے اللہ تیرے پیغمبر کا حکم ہے اور تیرا حکم ہے اس لیے میں خرچ کر رہا ہوں، تو راضی ہو جانا۔ بچوں پہ خرچ کیا لاکھوں روپے، واجب ہے پرورش کرنا، تربیت کرنا، لیکن اگر اس غرض سے خرچ کرو اے اللہ اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اس کو قوم و ملت کے لیے بہترین مسلمان بنا دے، تو یہ لاکھوں کروڑوں روپے جو آپ نے بچے پہ خرچ کیے، اسی طرح خادم پہ خرچ کیے، اپنے اوپر خرچ کیے، جب قیامت کے دن حسابات کھلیں گے تو وہاں کیا لکھا ہوگا؟ میرے بندے یہ تیرا سارے کا سارا مال ہم نے بطور صدقہ لکھ دیا ہے، عبادت بن گئی۔ یہ اسلام کی نعمت ہے، جب آپ کی نیت خوبصورت ہوتی ہے تو آپ کی عادت اور ضرورت بھی عبادت بن جاتی ہے، اور کافر جتنی چاہے وہ عبادت کرتا ہے، وہ اس کی عادت لکھی جاتی ہے۔ اب تیسرا پہلو نیند کا پہلو ہے۔ آپ نے ڈیوٹی کی،
اپنے نجی معاملات پہ وقت گزارا. اب آرام بھی کرنا انسان کی ضرورت ہے. انسانی جسم کی کچھ احتیاجات ہیں. آپ سونے کے لیے بستر کی طرف جا رہے ہیں. 6 سے 8 گھنٹے سونا یہ انسان کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر مسلمان ہو اور پھر سوتے وقت باوضو ہو جائے اور وضو کرنے کے بعد ذکر و اذکار کرتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے اے اللہ سونے تو جا رہا ہوں لیکن میرے مالک رات کی تاریکی میں تیرے سامنے کھڑے ہو کر تجھ سے باتیں کرنے میں بہت لذت ہے. اللہ یہ لذت مجھے بھی عطا کر دے, مجھے رات کو اٹھنے کی توفیق دے دے. بس نیت کی, سو گیا. اتنا غلبہ نیند کا ہوا, صبح کی اذان ہو گئی. اس میں 2 سے 4 سے 6 سے 8 رکعتیں جو پڑھنی تھی تہجد وہ تو نہیں پڑھی, اذان ہو گئی. اب دنیا کا اصول یہ کہتا ہے کہ اس کو کچھ نہ دو, لیکن اللہ ہمارے اصولوں کے پابند نہیں ہے. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کی زبان کے ذریعے, میرے فرشتوں سلایا تو ہم نے, جب اس نے نیت کر لی ہے, یہ سویا رہا ہے, اس نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, جب یہ سویا بھی رہا ہے چونکہ اس کی نیت خوبصورت تھی اس کے نام اعمال میں رات کے قیام اور تہجد کا اجر و ثواب لکھ دیا جائے. یہ تو سویا رہا. رات کی تاریکی میں کتنے لوگوں نے صدقہ دیا, لیکن اب اس کو محروم کیسے کریں؟ چلو ایسا کرو, صدقہ دینے والوں نے تو صدقہ دیا, یہ 6 سے 4 گھنٹے سویا, اس کی نیند کو بھی ضائع نہ کرو, اس کی نیند بھی بطور صدقہ اس کے نام اعمال میں لکھ. یعنی میں حیران ہوں ان احادیث کو پڑھ کے اور پڑھا کے کہ میرے رب کی اتنی رحمت ہے. 8 گھنٹے ڈیوٹی کے بھی عبادت, نجی زندگی کے بھی 8 گھنٹے عبادت اور سونا بھی عبادت. صحابی ایک سوئے ہوئے ہیں, دوسرے آ کے اٹھاتے ہیں ابھی آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا. تو وہ آگے سے مسکرا کے کیا کہتے ہیں, ارجو من نومتی ما ارجو من قومتی, جو مجھے بیداری میں ثواب ملنا مجھے سو کر بھی مل جاتا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر آپ اس نیت سے سو رہے ہیں کہ تازہ دم ہو کے پھر میں اللہ کے دین کا کام کروں گا تو یہ نیند بھی تمہاری عبادت اور اجر ہے. مومن جب نیت کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, خوبصورت بنا لیتا ہے, 24 گھنٹے اس کے اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں.